الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات بھیجے محمد والے، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل۔ بہرحال آج دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے اختتام کا، اور ہم تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے مجلس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بہرحال جو محدود وقت ہے انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی گزارشات ہیں انشاءاللہ پروردگار ہماری مدد کرے کہ ہم آپ کے اذان عالی تک پہنچا سکیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خوب ہماری گفتگو اس آیت کی ذیل میں چل رہی ہے کہ جو پروردگار کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی راہ میں رزق پاتے ہیں، کیونکہ راہ کربلا کی ہے، اور کربلا کی راہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کربلا ہی کی راہ ہدایت کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ آج اس اندھیری دنیا کے اندر نظر نہیں آتا، اور کوئی مکتب اور کوئی تھیوری اور کوئی ڈاکٹرائن ایسا نہیں ہے کہ جو آج انسان کو اس جہالت بھری زندگی سے، اس میٹلسٹک زندگی سے بچا سکے۔ وہ صرف اور صرف حسین کا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری کے اندر جو کام دکھایا وہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ٹائم میں اور جگہ پہ جو ہے وہ رک نہیں گیا، اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور آج پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ وہ 61 ہجری سے نکلا اور آج 14 سال سے اوپر ہو گیا، آج بھی حسین کا ذکر تازہ ہے۔ مگر مقصد کیا ہے؟ ہماری مجالس کا مقصد یہی ہے کہ ہم امام حسین کے ان مقاصد کو زندہ کریں کہ جو طول تاریخ میں کہیں چھپ گئے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کسی طریقے سے ان کو چھپایا جا رہا ہے، یا یوں کہیں کہ ان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہم نے کربلا سے اس راستے کو، ہم نے بولا کہ شرائط ہے انسان کو اپنے آپ کو، بہرحال گفتگو انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی تھوڑی سی رہے گی، لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج ہم امام حسین کا ذکر سن کر شجاع نہ بنے، شجاعت ہمارے اندر نہ پائی جائے، تو پھر ہم کس حسین کا ذکر کرتے ہیں؟ اگر ہم صرف کربلا کی محرومیت کا ذکر کریں، جبکہ کربلا میں کوئی محرومیت نہیں تھی، کربلا میں مظلومیت تھی۔ محرومیت یعنی کوئی چیز رہ جائے آدمی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے، امام کے پاس کچھ کم نہیں تھا کہ امام کے پاس کچھ کم ہے۔ تو اگر ہم صرف ایک پہلو امام کی زندگی کا بیان کرتے رہیں اور آپ صرف گریہ کرتے رہیں، روتے رہیں، اور آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اور اس کے بعد آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہ پڑے، جبکہ امام کا جو واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ، اس میں ایثار ہے، قربانی ہے، پیشنس ہے، سیکریفائس ہے، شجاعت ہے، جہاد ہے، یہ اتنے سارے جو پہلو ہیں یہ کب ہماری زندگی میں آئیں گے؟ یعنی ہم صرف آئیں اور جا کر چلے جائیں تو عزیزان محترم پھر ہم امام حسین کو نہیں سمجھے، یا پھر اپنے آپ کو نہیں سمجھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک بدن مادہ، ایک روح۔ بہت سی چیزیں آپ کے بدن کے لیے ضروری ہیں جو ہم آپ روزمرہ زندگی میں، بہت سی چیزیں روح کے لیے ضروری ہیں، جن میں سے ایک یہ ذکر امام حسین بھی ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام اس مقصد تک پہنچیں جو کہ امام حسین کا مقصد ہے، تو پھر ہمیں اپنی روح کو بھی خوراک دینی پڑے گی. اور روح کو خوراک دینے کے لیے ہم نے کہا کہ پروردگار قرآن سے مدد میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز اور صبر سے مدد مانگو، یعنی اپنے اندر انرجی پیدا کرو. اور کربلا نماز اور صبر کو اپنے کمال پر دکھا رہی ہے. تو اگر ہم نے یہ اپنی زندگی میں نہ لیا تو پھر دیکھیں ہم روایتی مجلس سننے والے، روایتی مومن، روایتی مولائی تو ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں بن پائیں گے جس کو آخری امامہ چاہتا ہے. آخری امام جو ہم سے چاہتا ہے، آخری امام کیا چاہتا ہے؟ روایتوں کی روشنی میں. میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی. امام اصحاب امام زمانہ کی جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسے ہوں گے جب اشارہ کریں گے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور جب یہ ایک قدم بڑھائیں گے تو ان کا دوسرا قدم مدینہ میں ہوگا. تو عزیزان محترم، یہ فکشن سٹوری نہیں ہے، یہ ہالی ووڈ کی مووی کی ٹائم لائن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ پانچواں امام فرما رہا ہے. تو کب ہوں گے ایسے، اور کون بنائے گا ایسے؟ کوئی تو بنائے گا، کوئی تو بتائے گا، کوئی تو بنے گا. تو کون بنے گا؟ ہم کیا کہتے ہیں 313 تو بہت بڑی بڑی شخصیت ہوگی، ہم تو نہیں ہیں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی میں خود اپنے آپ کو 313 سے دور کر رہا ہوں. مگر کسی نے کہا کہ تم نہیں ہو سکتے، کسی امام نے کہا کہ تم نہیں ہو سکتے، کوئی روایت ہے کہ تم نہیں ہو سکتے؟ نہیں عزیزان محترم، ساری روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ تم ہی ہو. مگر میں اپنی زندگی میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں تو نہیں ہو سکتا 313 میں سے. میں کیسے ہوں گا؟ وہ تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے، وہ تو یوں ہوں گے، وہ تو یوں ہوں گے. اگر آسمان ہی سے آنے تھے تو پھر اتنا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آسمان ہی سے آنا ہے تو پھر مولا یہ اتنا انتظار کیوں کرا رہے ہیں؟ لوگ مر رہے ہیں، دنیا میں قتل و غارت ہے، فساد ہے، جامع میں مشکلات ہیں، تو آپ آ کیوں نہیں رہے اگر آپ نے اپنے ساتھ ہی لانے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، ساتھ نہیں لے کر آنے امام نے. ہم ہی میں سے ہیں سب لوگ، ہم ہی میں سے اٹھ کے جائیں گے، ہم ہی میں کوئی بیٹھا ہوگا، ہم ہی میں ہوگا. اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. انسان اپنی ارزش کو پہچان جائے تو اس سے بڑا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو دنیا کو اپنے قبضے میں کر لے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو تسخیر کر دیا ہے تمہارے لیے، تسخیر کر دیا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک استاد تھے، عارف تھے، ان کا درس ہوتا تھا تو ایک شاگرد ان کا تھا، وہ جاتا تھا تو ایک دوست نے کہا کہ بھائی آپ کہاں درس پہ جاتے ہیں، مجھے بھی لے جائیں. وہ کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا نہیں مجھے لے تو جائیں. کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا نہیں، بضد لے گئے. جب بیٹھے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے، استاد بھی آئے، خاموش بیٹھے رہے. 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے. اب یہ جو آیا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کیسی کلاس ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی درس دے رہے ہیں. ہوتا ہے عجیب. آدھا گھنٹہ گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. درس ختم ہو گیا. کہاں ختم ہو گیا درس؟ اٹھ کے چلے گئے. ابھی سوچ رہے کہ کیسا درس ہے، تو عجیب سا درس ہے، نہ کچھ سنایا گیا نہ سکھایا گیا. اب جب یہ چلا تو وہ استاد بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی راستے پر تھے. اب یہ تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ راستے پر جو پودے پتے ہیں اس میں سے لا الہ الا اللہ کا اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے. اب یہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. تو استاد پیچھے آ رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ اور بھی سیکھنا باقی ہے. ہاں عزیزان محترم، یہ اولیاء خدا ہیں. یہ جب نفسوں کو پکڑتے ہیں تو انسان کو کامل بنا دیتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں ایسے گوہر کی تلاش چاہیے. چلتا پھرتا آدمی آپ کو گوہر نہیں بنا سکتا. ہر آدمی ہیرے کی کان میں کام کرتا ہے، مگر ہیرے کو تراشنے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے. ورنہ ہر آدمی پتھروں کو ہیرا بنا کے دنیا میں بیچنا تو پھر ہیرے کی قیمت ہی نہ رہے. ہیرے کی قیمت ایسی ہے کہ اس کو ہر کوئی تراش نہیں سکتا. امام حسین ہے جس نے قوموں کو تراش کر ہیرا بنا دیا. ہاں عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے 57 سے زیادہ مسلمان ملک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے مسلمان ملکوں میں سے کون سا ملک ہے جو کہ لبیک یا حسین کہتا ہے، یا کون سا ایسا گروہ ہے کہ جو صرف حسینیت کے نام پر پوری دنیا کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے؟
کیوں؟ کیونکہ جو امام حسین کو صحیح سمجھ گیا وہ نہ صرف خود ہیرا بن گیا، اس نے اپنی قوم کو ہیرا بنا دیا۔ امام خمینی جب فرانس سے آ رہے تو رپورٹر نے پوچھا کہ اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ تو پوری ایک امپائر بنا دیں گے، آپ انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ تو امام خمینی نے بولا کچھ نہیں، میرے لیے جیسے پہلے تھا ابھی بھی ویسے ہی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے وظیفے پہ عمل کرنا، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزان محترم، یہ مرد بزرگ بناتا ہے ترسگاہ حسینی، تو کب بنیں گے ہم حسینی؟ ورنہ ہم بھی کشتی کو دور سے تعریف کرتے رہیں گے، کشتی چلی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا کشتی بن رہی ہے، اس دنیا میں کشتی بن رہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں سوار ہوں تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ وہ میں یشاء، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ظلم نہیں ہے کہ پروردگار تو مجھے کیوں نہیں ہدایت دی، اس کو کیوں ہدایت دی ہے، نہیں، علماء مفسرین بیان کرتے ہیں یہ سیکنڈ ہدایت ہے کہ پہلے تم کچھ کر کے تو دکھاؤ، پھر میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اب انسان اگر کچھ کرے ہی نہیں زندگی کے اندر، اٹھے ہی نہیں اپنی زندگی کے اندر، اب سردی ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے، نہیں زحمت ہی نہ کرے، تو پھر انسان کس طرح خدا کا بندہ بن سکتا ہے؟ تو لقمان مشہور ہے کہ لقمان کے پاس کسی کے یہاں، کسی اپنے مالک کے یہاں تھے، تو کہا کہ اس نے کہا کہ فجر کی نماز پہ اٹھو، کہتا ہے نہیں تھوڑے دنوں بعد تھوڑی دیر میں اٹھوں گا۔ پھر فجر جب قضا آنے لگی پھر اٹھو، کہا اب تو جو ہے وہ مرغوں نے بھی اذانیں دینا شروع کر دی ہیں، جانور، کہتا ہے نہیں خیر اللہ مالک ہے، اللہ بزرگ ہے، پھر اٹھو۔ اس طرح کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ اپنے جو ہے وہ اس کو میں کچھ سبق سکھاؤں، تو اس نے کچھ دنوں بعد اس کو گندم کے بیج دیے، کہا کہ جاؤ اس کو بو کر آؤ۔ کافی دن گزر گئے، کہا چلو آؤ باغ میں جا کر گندم دیکھتے ہیں کتنی نکلی۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو گھاس پھوس تھی، کہا یہ گندم کہاں گئی؟ کہا وہ میں نے کہا کہ گھاس پھوس ڈال دیتے ہیں، اللہ مالک ہے کچھ نہ کچھ تو گندم نکل ہی آئے گی۔ تو کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسی بے عقلانہ باتیں کر رہے ہو؟ تو کہا تو آپ بھی تو یہ کہتے ہیں بھائی جب تک عمل کرو گے نہیں تو خدا کیسے تم پر لطف اور کرم کرے گا؟ بھائی بیج ہم گھاس کے بوئیں اور امید رکھیں کہ گندم نکلے گی، کیسے نکلے گی؟ عزیزان محترم لاجیکل سوچیں، ہماری دن کی موومنٹ کیسی ہے، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے سپاہی بن جائیں گے۔ کیسے بن جائیں گے؟ 3 گھنٹے کی سٹوری تھوڑی ہے، حقیقت ہے۔ زمانہ جب تک گزرے گا نہیں، شرائط جب تک پوری ہوں گی نہیں، ظہور نہیں ہونے والا، اور ہمیں اس زمانے سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا، ہمیں سختیوں کو جھیلنا پڑے گا، مشکلات کو جھیلنا پڑے گا۔ مگر کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ سختیاں ایک جگہ پر جمع ہو گئیں، اب اس سے بڑی سختی دنیا میں نہیں ہو سکتی تھی کہیں، اسی لیے آپ یاد مناتے ہیں، اسی لیے آپ کو بلایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ آپ جب معاشرے کے اندر چلتے پھرتے ہوں تو آپ عبد نظر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کا کام پورے معاشرے کو، دنیا کو عبد الہی بنانا تھا۔ امام حسین کا مقصد یہی تھا کہ تم اپنے ایک رب کی، کیونکہ یزید نے وحی کا انکار کر دیا تھا، یزید نے رسالت کو ٹکرا رہا تھا، حرام کو حلال اور حرام یعنی پورا دین تباہ کر رہا تھا۔ اور دین آپ جانتے ہیں کہ دین عین فطرت ہے، انسان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام نہ کیا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ ایک آیت اللہ نماز سے پہلے کربلا کی طرف اپنا چہرہ رخ کر کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے تھے، تو لوگوں نے بولا آغا کوئی نیا فتویٰ آ گیا یا کوئی نئی چیز آ گئی ہے جو آپ نماز سے پہلے ادھر سلام کرتے ہیں؟ کہا میری نماز حسین کی وجہ سے باقی ہے، تو میں پہلے سلام کرتا ہوں حسین پر۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین بہت ہم لوگ نہیں سمجھ پائے۔ ہم کیونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے موسٹلی، تو ہمارے لیے پنجتن پاک بچپن سنتے ہیں وہی کہ وہی ہے، بس وہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے نہ کبھی پڑھنے کی کوشش کی نہ سمجھنے کی کوشش کی، بس کبھی کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو منت مان لیتے ہیں، کوئی یہ کر لیتے ہیں، مولا تو کریم ہے، ان سے آپ نہ بھی مانگے وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے ان کو کچھ دیا؟ کربلا میں جو شخص آیا ہے اس نے حسین سے کچھ نہیں لیا، اس نے اپنی جان کو حسین کو دیا ہے۔ کربلا دینے کا درس ہے، لینے کا نہیں۔ عزیزان محترم، ہم جو اتنی زحمت کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ہم یہاں لینے نہیں آئے، کچھ ہم دینے آئے ہیں۔ دینا سیکھیں۔ لیا تو پوری دنیا نے اہل بیت سے۔ ایک شخص کہتا ہے 9ویں امام کا دور ہے، خلیفہ وقت کے پاس ہے، اس کو کوئی مشکل ہے، اب خلافت کے دربار کے باہر کھڑا ہے، دروازہ کھلے گا، اندر جائے گا، اب کھڑا ہوا ہے۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ گھوڑے سوار کسی کو لگتا ہے زبردستی لے کے جا رہے ہیں، پہچانتا نہیں ہے کون ہے، لیکن صرف اندر یہ خیال آیا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کہیں ظلم نہ ہو۔ کون ہے جس کو لے کے جا رہے ہیں؟ 9واں امام ہے۔ امام کا جیسے ہی گھوڑا اس شخص کے پاس سے گزرا، وہ امام کو نہیں جانتا، اپنے لبوں میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اس بندے کا خیال رکھنا۔ وہیں امام نے اس کو اس کے نام سے پکارا، کہا تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ یعنی جو ان کو نہیں بھی جانتا، یہ تو اس کی مشکل حل کر رہے ہیں، اس کی مشکل حل کر رہے ہیں۔ اور حسین جس کو رسول نے منع کر دیا تمہارے یہاں اولاد نہیں ہونی، اس کو 7 بیٹے دے دیے حسین نے، تو وہ حسین ہے۔ عزیزان محترم، ہم کیا مانگتے ہیں حسین سے؟ رزق مانگتے ہیں، روزی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں۔ کبھی اولاد دی بھی حسین کو یا نہیں؟ کب دیں گے اولاد اپنی؟ کب دیں گے آپ؟ کب دوں گا میں آپ سے کیوں پوچھوں؟ میں نے کب اپنی اولاد کو تیار کیا؟ کیا میں اس کے کان میں روز یہ بات ڈالتا ہوں بیٹا تم نے امام زمانہ کی رقاب میں شہید ہونا ہے؟ یا نہیں، اوہ اٹس ویری ایکسٹریمسٹ تھاٹ، یہ تو آپ اپنے بچے کو برین واش کر رہے ہیں۔ وہ جو دشمن آپ کے بچے کو برین واش کر رہا ہے اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ آپ کے بچے کو اسپائڈر مین بنا رہا ہے، بیٹ مین بنا رہا ہے، اور آپ اگر سربازان امام زمان بناتے ہیں تو یہ ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے۔ تو پھر آپ کربلا میں کیا لینے آتے ہیں؟ پھر ہم کربلا میں کیا لینے آتے ہیں علی اصغر کا ذکر کر کے، قاسم کا ذکر کر کے؟ یعنی اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں؟ گناہ تو جائے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں انشاءاللہ آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ امام حسین نے ایسے لوگ بنائے ہیں۔ آقا دینا سیکھیں حسین کو۔ وقت قریب آ گیا ہے، اب مصلحتوں کا زمانہ نہیں ہے، اب کہانی سنانے کا زمانہ نہیں ہے ممبر سے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے تیزی سے، آپ کے سامنے سچویشن ہے پوری فرات کی۔ اگر ابھی بھی ریڈی نہیں ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہوں گے۔ کاروان آئے گا گزر جائے گا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ کربلا نے ایسے گوہر بنائے ہیں، اور جو ان کو یاد کرتے تھے وہ خود گوہر بن گئے۔ شہید ہمت کہ 8 سال کی جنگ میں 28 سال کی عمر میں شہید ہو گیا، 22 سال کی عمر میں فوج میں آیا۔ 6 سال کے اندر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں، اس نے زندگی میں وہ کام کیا کہ شاید ہم 10 دفعہ بھی پیدا ہوں نہیں کر سکتے۔ 6 سال میں 28 سال کیا ایج ہوتی ہے؟ کھڑا ہوا ہے، رات کی تاریکی ہے، آسمان کو دیکھ رہا ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا حاج ہمت لگتا ہے خدا سے مناجات کر رہے ہو۔ کہا نہیں، میں مناجات نہیں کر رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ عالم کس طرح ہمارے لڑکوں کی مدد کر رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ جب ہمارے فوجی چلنا شروع کرتے ہیں تو بادل چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی عراق کی چھاؤنی پہ پہنچتے ہیں بادل چاند کے آگے آ جاتا ہے۔ یعنی عالم کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ کربلا کا معجزہ ہے۔ انہوں نے اپنی شرٹوں پہ لکھا ہوا تھا یا شہادت یا زیارت، تیسرا آپشن نہیں تھا زندگی میں۔ تبھی کہتے تھے ہر کے دارت ہوس کرب و بلا بسم اللہ، کہ جس کو کربلا کی ہوس ہے صرف وہی آئے۔ ہاں عزیزان محترم، ہمیں تو کیپسول دیے گئے ممبر سے سلانے کے، ہم تو سو گئے ہیں قومیں ہماری۔
سوتی جا رہی ہیں پاکستان ہندوستان کے اندر معاشرے میں کہ جب تک مجلس میں واہ واہ نہ ہو مجلس نہیں. ہاں عزیزان جشن بہت ہیں آپ کے پاس واہ واہ کرنے کے لیے, پورا ہفتہ غدیر ہے آپ کے پاس واہ واہ کرنے کے لیے, رجب کا مہینہ ہے, شعبان کا مہینہ ہے. یہ وہ دن ہے جہاں آپ کو تفکر کرنا ہے, فکر کرنا ہے. خوب اگر نہیں اچھا لگتا نہ آئے, ہم حق سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. قطعاً ایسا نہیں کہ ہم ولایت کے منکر, خدا نہ خواستہ بغیر ولایت کے ہماری سانس نہیں چلتی, ہم چل نہیں سکتے بغیر ولایت کے. مگر ہو سکتا ہے کہ بغیر علی کے کوئی کسی چیز کو یا ہماری نمازوں کو قبول کرے. امام خمینی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نماز کے اندر جب پڑھو تو صراط کا راستہ علی کا راستہ ہے, یعنی صراط کا راستہ علی کا راستہ ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے, یعنی بغیر حب اہل بیت کے تو نماز قبول نہیں, تو میری بات کیسے قبول ہوگی؟ لیکن حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہاں عزیزان محترم, کربلا کے بہت سے پہلو ہیں. ہمیں ملکوتی بننا ہے. میں نے بتایا ہم میٹرسٹک ہوئے ہوئے, ہم مادے میں گرے ہوئے. خوب اس کا قطعاً مطلب میں نے پہلے بھی کئی بار کہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کہتا کچھ اور ہے اور لینے والے شخص مفہوم کچھ اور لے کے اٹھ کے چلے جاتے. مولانا صاحب نے بولا دنیا چھوڑ دو, بس دنیا نہیں چھوڑنے کو کہا میں نے, کسی نے نہیں کہا. دنیا آپ کے پاس رہے, دل آپ کا دنیا میں نہ رہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ بالکل تمہاری کشتی جو ہے, کشتی زندگی کی حیات کی کشتی اور دنیا سمندر ہے, اس دنیا کو اپنی کشتی میں ڈالو گے تو کشتی ڈوب جائے گی. کمال یہ ہے کہ اس پہ تمہیں تیرنا ہے, تیرتے ہوئے جانا ہے. ہاں عزیزان محترم, ہماری زندگی میں کیا چیز مہم ہے یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے. ہم صبح شام کیا سوچتے ہیں, ہماری نگاہیں کیا کرتی ہیں, سونے سے پہلے کتنی استغفار کرتے ہیں. مگر اس حال میں جب اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کیسے زبان کھلے گی من اماموں کا؟ علی ہر کوئی نہیں بول پائے گا. علی بولنے کے لیے زبان طاہر چاہیے, پاک چاہیے, کیونکہ قرآن نے کہا ہے انما, یعنی حسر, یعنی قید بنا دی ہے کہ میں نے ان سے نجاست کو دور کر دیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے انسان پاک نہ ہو ہی نہیں سکتا. اور سب عزادار پاک ہیں, بس ہمیں اپنے عمل کو پاک کرنا ہے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بہرحال وقت بہت محدود ہے اور قبلہ بھی پہنچ چکے ہیں اور مجلس دوسری بھی ہے. آج جس گوہر کربلا کا ہم نے ذکر کرنا ہے اسے عباس کہتے ہیں. عباس نام ہی ایسا ہے کہ جس کو آتے ہی بہت سارے نام عباس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. وفا عباس پہ کمال پہ پہنچتی ہے, ایثار عباس پہ کمال پہ پہنچتا ہے, اطاعت عباس کے اندر کمال پہ پہنچتی ہے. حضرت عباس یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے. حضرت عباس کی زندگی شجاعت زندگی ہے. یعنی حضرت عباس کو کس نے سکھایا؟ سب کچھ مولا کائنات نے سکھایا ہے. وہ عباس کہ جس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا تربیت مولا کائنات ہو, تو اس کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر لوگ حضرت عباس کا علم اٹھاتے ہیں. دشمن نے بڑی کوشش کی کہ کربلا کے میدان میں اسلام کے پرچم کو گرانے کے لیے عباس کے 2 بازوؤں کو کاٹ دے, مگر دشمن بھول گیا. یہ عباس کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج لاکھوں بازو پرچم عباس لیے ہوئے ہیں. وہ 2 بازو سمجھا کہ میں کاٹ دوں گا اور یہ پرچم اسلام گر جائے گا, مگر بھول گیا آج لاکھوں بازو, لاکھوں بازو. آؤ کاٹتے ہو تو کاٹو, کتنوں کو کاٹو گے؟ یہ بڑھتے چلے جائیں گے. آج عباس کا پرچم دور سے جو انٹیریئر علاقے ہیں آپ دیکھیں, جہاں یہ پرچم نظر آتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے. یعنی نشانی بن گیا پرچم میں عباس علی کے چاہنے والوں کی, نشانی بن گیا. اور یہ پھریرا جب تک لہراتا رہتا ہے, اس کے سائے میں زندگی پروان چڑھتی رہے تو ہی کمال پہ پہنچتی ہے. ہاں عزیزان محترم,
حضرت عباس نے وہ کام کر کے دکھایا۔ حضرت عباس کی شخصیت پیدائش سے لے کر اپنے والد کی امامت میں، اپنے بڑے بھائی کی امامت میں، پھر اپنے مولا کی امامت میں، کہیں پر بھی عباس سوال کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ کمال ہے عباس کا، ورنہ بہت سارے لوگوں نے، بڑے بڑے خواص، بڑے بڑی شخصیتوں کی اولادیں امام حسین کو مشورے دے رہی تھی کہ یہ کام مت کیجئے، مگر عباس سے شجاع کوئی موجود تھا بنی ہاشم میں تو عباس نے ایک سوال نہیں کیا اپنے مولا کے آگے۔ جیسے کہا عباس مدینہ چھوڑنا ہے، عباس نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر دی۔ کہا عباس احرام توڑنے ہیں، عباس نے احرام توڑ دیا۔ کہا عباس خیمے لگانے ہیں، وہیں خیمے لگا دیے۔ کہا عباس پانی سے خیموں کو دور کر دو۔ جب بھی میرا مولا کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میرا مولا امام حسین کہتا تھا عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عباس اپنی آرزوؤں کو دبا دیتا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، عباس انتظار کر رہا تھا کہ میری آرزو کب پوری ہوگی جنگ کی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ کربلا عشق کا کعبہ ہے، عشق کا کعبہ ہے کربلا، اور کربلا کا جو طواف کرتا ہے اس کو بھی ایک عشق کا احرام پہننا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، جیسے ہی احرام پہنتے ہیں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں، جو لوگ حج پہ گئے ہوئے، جو لوگ نہیں گئے پروردگار ان کو توفیق دے۔ حضرت عباس کے صدقے میں احرام جیسے ہی انسان باندھتا ہے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اس کعبے کے طواف کی وجہ سے۔ کربلا عشق کا کعبہ ہے اور جس کو یہ طواف کرنا ہے اس پر بھی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کربلا میں پانی حرام ہو گیا تھا۔ حج پر اگر کوئی غلطی ہو جائے کفارہ دینا پڑتا ہے، کفارہ دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، شاعر کہتا ہے کہ پانی ممنوع تھا اس عشق کے طواف میں۔ عباس کی نگاہ پڑی پانی پر، عباس نے پانی ہاتھ میں اٹھایا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہاتھوں کی قربانی نہ دیتا، آنکھوں میں تیر نہ کھاتا؟ عشق کا طواف کر رہا تھا عباس۔ ہاں عزیزان محترم، وقت گزر گیا، پرچم عباس کے پاس ہے۔ عباس نے مڑ کر دیکھا تو جس فوج کا سپہ سالار ہے وہ فوج ہی نہیں رہی۔ کہا مولا اس غریب کو بھی تو جانے کی اجازت دے دیں۔ اب مولا کس طرح اجازت دیں؟ مولا جانتے اگر میں نے عباس کو اجازت دے دی تو پورا نقشہ بدل جائے گا، اب روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تک اسی لیے روکتے آئے تھے کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، جنگ کا وقت نہیں آیا۔ ہاں عزیزان محترم، اب جیسے ہی یہ بات ہو رہی تھی تو سکینہ کی آواز آئی کہ بچے بڑے پیاسے ہیں، تو میرے مولا حسین نے استفادہ کیا، کہا عباس جنگ پہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ذرا پہلے بچوں کے لیے پانی تو لے آؤ۔ ہاں عزیزان محترم، عباس اس خیمے میں گئے ہیں کہ جس خیموں میں مشکیزیں پڑے ہوئے تھے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی عباس خیمے میں آیا وہ زمین تھوڑی سی گیلی تھی، بچے پیاس کی شدت سے اپنے سینوں کو اس زمین پر لگا کر بیٹھے تھے۔ ارے یہ دیکھنا تھا عباس کا، عباس کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ عباس نے مشکیزہ لیا۔ اب جب یہ زینب کو پتا چلا کہ عباس کہیں جا رہا ہے، پوچھا سکینہ یہ مشکیزہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا عباس چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا، ہائے وہ وقت آ گیا جس سے میرے بابا نے مجھے کہا تھا عباس کو خیمے میں بلاؤ۔ ہاں عزیزان محترم، یہ آخری چکر ہے عباس کا خیموں میں۔ عباس خیموں میں آئے، کہا حکم کریں بی بی۔ کہا عباس بیٹھو۔ کہا جب میں چھوٹی تھی نا تو میرے بابا مجھے گود میں بٹھا کر کبھی میرے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی میرے گلے کو چومتے تھے۔ میں کہتی تھی بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟
کہتا ہے بیٹی تمہارے گلوں میں بھی رسیاں ہوں گی, تمہارے ہاتھوں میں بھی رسیاں باندھی جائے گی. میں بڑی ہوتی گئی, میں بڑی پریشان تھی. ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کون رسیاں بنائے گا؟ ہاں اب مجھے یقین ہو گیا عباس, اب مجھے رسیاں پہنائی جائیں گی. ہاں عزیزان محترم, میں مختصر کرتا ہوں. باہر نکلے, عباس چلے ہیں. ہاں تاریخ مقتل کہتا ہے عباس جب پانی کی طرف گئے ہیں تو کوئی ایک زخم عباس کو نہیں آیا. 4000 کے لشکر کو پانی کے پاس سے عباس نے ہٹایا ہے. ہائے وہ جنگجو ہے یہ عباس. ہاں عزیزان محترم, جیسے ہی پانی پہ پہنچا ہے, پانی کو دیکھا, مشکیزو پانی, مشکیزہ خشک اتنا تھا وقت لگ گیا بھرتے بھرتے. پانی اٹھایا ہاتھ میں, نگاہ پڑی پانی پر اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا مولا پیاسا ہو اس کا غلام پانی پیے. پانی کو پانی پہ مارا. آج بھی پانی عباس کی قبر میں گھوم رہا ہے کہ کاش عباس نے پانی پی لیا ہوتا. ہاں عزیزان محترم, یہ سقائے سکینہ ہے, یہ علمدار حسینی ہے, یہ باب الحوائج ہے. کیوں باب الحوائج ہے؟ کیونکہ عباس کی جنگ کی آرزو پوری نہ ہو پائی. پروردگار نے کہا عباس تمہاری کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی, ہاں مگر اب جو بھی تمہارے در پر آرزو لے کر آئے گا ہم اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. ہاں عزیزان محترم, یہ وہ عباس ہے. ہاں چلا خیمے کو, مسکیزے کو اٹھایا, علم کو ہٹایا. اب عباس نے سوچا کہ میں ان درختوں کی آڑ سے ہوتا ہوا جاؤں, رستہ بدلا ہے. جیسے ہی ان درختوں کے پاس سے گزرا, ایک شکی نے وار کیا, سیدھا ہاتھ قلم ہوا. عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا, مسکیزے کو دبایا, پھر چلے, پھر بایاں ہاتھ. جو کربلا جا چکے ہیں وہ پہچان سکتے ہیں ایک ہاتھ کہاں پر ہے, ایک ہاتھ کہاں پر ہے, کتنا فاصلہ ہے. ان دونوں فاصلوں میں عباس نے علم کو گھٹنے میں لگایا, دانتوں سے مسکیزے کو دبایا, اپنے وجود کو اس مسکیزے پر بچا کر صرف عباس چاہتا ہے یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے. عمر ابن سعد نے کہا اگر یہ پانی خیموں میں پہنچا تو جنگ جیت جائیں گے, تیر مارو. ناظرین تیروں کی اتنی بوچھاڑ ہوئی, ایک تیر میرے مولا کی آنکھ میں لگا. جیسے ہی مولا نے چاہا اپنے گھٹنوں سے اس تیر کو نکالے, ایک گرز سر پر لگائے. عزیزان محترم, ہم یہ سن لیتے ہیں مگر سوچیں حسین پر کیا گزر رہی ہوگی. حسین یہ منظر دیکھ رہا ہے, خیموں میں ایک اور عام ہے, بچے علم کو دیکھتے ہیں, علم ایک طرف, عباس ایک طرف. عزیزان محترم, ایک عالم کہتے ہیں کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ارے میں قربان جاؤں مولا پر, مولا گھوڑے سے گرے, ارے کس طرح سنبھالا ہوگا. ہاں گر گئے, کہا مولا میری مدد کو آئیے. ایسے میں میرے مولا نے کہا الان انکسر ازاری, ارے میری کمر ٹوٹ گئی. ارے عباس وہ ثبوت تھا جس سے حسین زندہ تھا, ٹوٹ گئی. مولا پہنچے, عباس کے سر کو اٹھایا, اپنے زانوؤں پر رکھا. عزیزان محترم, بس چند جملے, میں جانتا ہوں بڑے سخت ہیں مگر کیا کروں, یہ نہیں پڑا تو شاید حق ادا نہیں ہوگا. جیسے ہی اپنے گھٹنوں پر رکھا, عباس کے آنسو بہ رہے ہیں. کہا عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا میرا سر اور آپ کا زانو. شاید یہ خیال آیا ہوگا کہ مولا آپ کا سر کس کے زانو میں ہوگا. وہاں میرے مولا نے کہا عباس پریشان مت ہو, میری ماں مدینہ سے چل پڑی ہے. عزیزان محترم, ہلکے ہلکے عباس کی جان نکلی, عباس کی روح پرواز ہونے والی تھی. جیسے ہی ابھی آخری وقت تھا, امام نے چاہا عباس کو اٹھائے, ہاتھ رکھا کمر پر, بلند کرنا چاہا تو عباس نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عباس تمہارے بدن کو خیموں میں لے کے جا رہا ہوں. کہا مولا میرے بدن کو خیموں میں مت لے جائے, میں پانی لے کے جانا تھا, میں غالیا, میں شرمندہ نہیں. ایسے میں میرے مولا نے کہا عباس خدا تمہیں اجر دے, جب تم زندہ تھے تو بھی تم نے میرے لیے بچایا, اب بھی تم میری مدد کر رہے ہو. کیونکہ مولا عباس جانتے تھے امام حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, یہ کتنا سخت ہوگا. عباس کے لاشے کو جانے پر, عباس کا لاشا نہر الکبا کے پاس, اور سب وہی رہ گیا. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما.
میں دعاؤں مختصر کرتا ہوں، ہماری ساری حاجات کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باب الحوائج سکہ سکینہ کے صدقے میں پروردگار ہماری ہر حاجات شرعی، مریض، رزق، اولاد سب کو حضرت عباس کے صدقے میں ہمارے دامن میں عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معلومین، خاص طور پر استاد جعفر